آواز کے بارے میں اطلاع دیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدي وسطها والمسيح آخرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی ادب، احترام، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ دین اسلام سے متعلق جو ہمارے عقائد ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ عقائد سے متعلق بہت ساری تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ کل آپ کے سامنے
جنت، جہنم، اعراف، تقدیر، اور پھر اس کے بعد حضرت مہدی علیہ الرضوان سے متعلق تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ چند سوالات میرے پاس آئے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی کسی کورس کے دوران کسی دن ان سوالات سے متعلق ہی نشست ہوگی، ان کے جوابات تفصیل کے ساتھ آ جائیں گے۔ یہی اعلان میرا ماؤں بہنوں سے ہے کہ کوئی سوال ذہن میں ہو تو وہ لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب آپ کے سامنے یہی کورس میں آ جائے گا۔ عقائد کے گفتگو میں ایک بنیادی عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام اور نزول عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ 1400 سال سے امت اس عقیدے پر متفق چلی آ رہی ہے۔ اس 14ویں صدی میں 5 نام نہاد دانشور اپنی ذاتی ترجیحات کو لے کے اٹھے اور انہوں نے دین اسلام کے بنیادی عقائد پہ کلہاڑا چلانا شروع کیا۔ اس کی زد میں ایک بنیادی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے متعلق ہے۔ آج انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو آئے گی۔ دلائل کی دنیا میں اور وہ اشکالات جو ان لوگوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں وہ سب کے سب تفصیل کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صحابی نے ابھی تشریف لانا ہے، اور وہ صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معراج کے موقع پہ جس نبی نے دنیاوی زندگی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اور بلند آواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دنیاوی زندگی میں دیکھا ہے معراج کی موقع پہ، وہ فقط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ باقی تمام انبیاء علیہم السلام وہ برزخی زندگی سے تشریف لائے۔ یہ برزخی زندگی کیا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ؟ یہ ایک عجیب جہان ہے جس پر میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ
آئندہ دنوں میں ایک پوری کلاس، پورا گھنٹہ اسی حیات برزخ سے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو آئے گی انشاءاللہ۔ تو تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام برزخی زندگی سے معراج کے موقع پہ مسجد اقصی میں تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیاوی زندگی میں تشریف لائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بیک وقت اللہ کے نبی بھی ہیں، ہمارے نبی کے صحابی بھی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے صدیوں کے بعد، اس زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان دیکھتا جائے گا وہ میرے نبی کا تابعی بنتا چلا جائے گا۔ صدیوں کے بعد تابعین کا زمانہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والے تابعین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بہت سارے نظریات، ان میں ایک نظریہ یہودیوں کا ہے۔ مسیح دو آنے ہیں، ایک ہدایت کا مسیح اور ایک گمراہی کا مسیح۔ ایک ہدایت کے مسیح، ایک گمراہی کے مسیح۔ یہ یہودیوں کے ہاں بھی تسلیم ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی تسلیم ہے، مسلمان بھی اس کے قائل ہیں، مسیح دو آنے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر بن کے آئے تو یہودیوں نے ان کو گمراہی کا مسیح سمجھا اور اپنے گمان کے مطابق ان کو سولی پہ لٹکا دیا، اپنے گمان کے مطابق۔ اب جب قیامت کے نزدیک دجال آئے گا جو گمراہی کا مسیح ہے، وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ یہودی اس کو ہدایت کا مسیح سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ یہ وہ چکر ہے کہ قیامت کے نزدیک یہودی دجال کے منتظر کیوں ہیں؟ وہ اس کو ہدایت کا مسیح سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ یہودیوں کا نظریہ۔ ایک نظریہ عیسائیوں کا ہے۔ عیسائیوں کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہدایت کے مسیح بن کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں سے بچایا، زندہ سلامت آسمان پہ اٹھایا اور قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس میں عیسائیوں کے دو تین بڑے فرقے ہیں۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، نعوذ باللہ خدا بن کے آئیں گے،
انسانیت کا فیصلہ کرنے آئیں گے، اور دجال یہ گمراہی کا میسج ہے۔ ایک نظریہ قادیانیوں کا ہے، جب تک باطل کے نظریے کو نہیں سمجھیں گے آپ ساری بحث نہیں سمجھ سکیں گے۔ قادیانیوں کا نظریہ کیا ہے؟ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر تو لٹکایا گیا، لیکن وہاں ان کو موت نہیں آئی، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپتے کشمیر آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ کشمیر۔ اور کشمیر میں 87 برس گزارنے کے بعد سری نگر کے محلہ خانیار میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جو قرآن و حدیث میں ایک عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہے، وہ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ میں ہوں۔ ایک تعجب خیز بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور بنی اسرائیل کا علاقہ شام اور اردن اور فلسطین یہ ایریا ہے، یہ انبیاء بنی اسرائیل کا۔ آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مرزا قادیانی اس نے یہ جو گپ ماری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر آئے، وہ کیا کشمیر کرنے آئے؟ کشمیر میں بنی اسرائیل رہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کے اندر کوئی بنی اسرائیلی، کوئی کشمیری ہے؟ یہ مرزا قادیانی ایسا عجیب انسان تھا، اس کو جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا تھا۔ جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ کم از کم عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے اتار کے بنی اسرائیل کے علاقے میں تو رکھتا، کشمیر لے آیا۔ اور ایک نظریہ اس میں مسلمانوں کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، صاحب معجزات نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ سلامت آسمان پہ اٹھایا۔ جب وقت کا بادشاہ ان کے قتل کے درپے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا، جس طرح معراج کے موقع پہ ہمارے نبی کو آسمان پہ اٹھایا۔ پھر قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے۔ کیسے آئیں گے اور گئے کس طرح، یہ آج کی تفصیلی گفتگو ہے۔ قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے اور پوری دنیا پر اسلام پھیلائیں گے۔ اور نبی ہوں گے، نبوت سے معزول نہیں کیے جائیں گے، تشریف لائیں گے، پوری دنیا پر اسلام پھیلائیں گے۔ کیسے پھیلائیں گے؟ یہ آج کا موضوع ابھی ابتدائی مراحل میں 45 برس نزول کے بعد زندہ رہیں گے، پھر
ان کا انتقال ہوگا. کہاں ہوگا؟ تدفین کیسے ہوگی؟ روضہ اطہر میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہونے والی ہے. یہ چوتھا نظریہ ہے اسلام کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شخصیات کا تذکرہ فرمایا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو بڑا عجیب لفظ ہے، عجیب مبارک لفظ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، تمہاری خوشی سے کیا کیفیت ہوگی؟ اس خوشی کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ مسلمان جو ایمان کا درد رکھتا ہے، اس کیف انتم کو وہ سمجھ سکتا ہے. کیف انتم اذا نزل ابن مریم، کیف، اے مسلمان تیری خوشی سے کیا کیفیت ہوگی؟ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جب ہر طرف ظلم مسلمان پہ ہوگا، آواز بھی مسلمان کی دبے گی، خون بھی مسلمان کا بہے گا. کھلی آنکھیں رکھنے والے مجھے بتائیں، اس ترقی یافتہ دور میں زبان واحد میں ہر خبر پہنچ سکتی ہے، جو برما میں میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے، دنیا کا کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ مسلمان کو زندہ کھڑا کر کے اس کی کھال کو اتارا جائے؟ یہ کمینے لوگ ہمیں انسانیت سکھاتے ہیں. شام میں میرے مسلمان بچوں کے پورے قبرستان ایک ایک رات میں بھرے گئے. عراق میں دوائی نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں بچے شہید ہوئے. کشمیر میں ظلم کی انتہا ہے، ظلم بھی مسلمان پہ ہے اور آواز بھی مسلمان کی دب رہی ہے، اور 60 ملک ہیں اور اتنے کمزور ہو گئے اپنے نبی کی عزت کا دفاع نہیں کر پا رہے. ہم کہتے ہیں کہ قانون ہمارا ناموس رسالت کا ہے، یورپ کہتے ہیں بدلو. ہم جرأت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں بدلیں گے. وہ جن کو ہماری ملک کی بڑی عدالتیں سزائے موت سنا چکی ہیں، ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے نبی کی عزت کے سودے کر رہے ہیں. میرے اس دکھ کو کون سمجھے گا؟ 7 ملک اسلامی اور دور دور تک ایسی قیادت نظر نہیں آئی جو ساری امت کو لے کے چل سکی. تو پھر میرے نبی نے فرمایا، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیف انتم، پھر تیری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ اذا نزل ابن مریم فیکم، جب عیسیٰ علیہ السلام تیرے اندر نازل ہوں گے.
ہمارے اندر تشریف لائیں گے، پوری دنیا سے کفر مٹائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں ہوگا. کہیں بے شک، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. یہ کیف انتم عربی کے بعض لفظوں کا ان محاورات کا ترجمہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کیف اذا نزل ابن مریم، جب نازل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح تھے؟ آئیے ذرا دلائل کی دنیا میں چلیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. یہودیوں پر میں نے لعنت کیوں کی؟ آج کا باطل کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب حیات عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن سے ثابت کرو. میری منکرین حدیث سے، پرویزیوں سے گفتگو ہوئی، قادیانیوں سے گفتگو ہوئی، غام کی نظریات سے متاثرہ نوجوان سے گفتگو ہوئی. وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو. میں نے کہا تجھے غلط سبق پڑھایا گیا. ہمارے لیے قرآن بھی حجت ہے، ہمارے لیے حدیث بھی حجت ہے. ہمارے نزدیک قرآن بھی وحی ہے، ہمارے نزدیک حدیث بھی وحی ہے. اس پر تفصیلی گفتگو آئندہ آنی ہے کہ حدیث وحی محفوظ کس طرح ہے. اور اس سبق میں میرے جتنے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، اس سے کم از کم 4 گنا اور ہونے چاہیے. جب حدیث پہ یقین مضبوط ہوگا تو باطل ٹھہر نہیں سکے گا. باطل پنپتا کب ہے، بڑھتا کب ہے، یاد رکھو. وہ حدیث کا انکار کرے گا، پھر قرآن کو اپنا مفہوم پہلانے کی کوشش کرے گا. میرا کوئی بھائی اور بزرگ اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا، تھوڑی تھوڑی حرکت فرمائیں گے. کوئی بھی اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا. ہمت کریں شاباش. اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے. تھوڑی تھوڑی ہمت کریں اپنی جگہ سے. بارک اللہ. توجہ کامل دی تھی. مجھے کہنے لگے لودرا میں میرے قادیانی سے گفتگو، کہنے لگے قرآن سے ثابت کرو. میں نے کہا کل کو اگر کوئی عیسائی مسلمان ہونا چاہے اور وہ تم سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن پورا دین اسلام بائبل سے ثابت کرو، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا یہ تم شرط غلط لگا رہے ہو. ہمارے لیے قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے. قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. بعض باتوں کو قرآن مجید زیادہ کھولتا ہے، بعض کو حدیث زیادہ تفصیل سے لاتا ہے. یہ اس دن کا میرا مضمون ہے حجیت حدیث کا. پھر میں بتاؤں گا کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے وہ دین پہ چل ہی نہیں سکتے. نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ حج کر سکتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بہت خطرناک نعرہ ہے. میں نے اس سے کہا میں حدیث سے بھی ثابت کروں گا، قرآن سے بھی کروں گا. تم مطمئن قرآن پہ ہوتے ہو، آؤ میں قرآن مجید میں چلتا ہوں. آج کا باطل اس موضوع پہ آ کے ہردرمی دکھاتے، قرآن سے دکھاؤ. اب دیکھیں تفصیل سے میرے بڑوں کے علوم کو سنو، کس طرح اس بنیادی عقیدے کا ذکر قرآن مجید میں ہے.
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہودیوں پر لعنت کیوں کی؟ پہلا سبب، یہودی وعدہ خلافی کرتے تھے، کوئی توجہ نہیں۔ نمبر 2، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ یہودی کہتے تھے جب انبیاء ان کو نصیحت کرتے وہ آگے سے مذاق اڑاتے، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، اس پہ اثر نہیں ہوگا، مذاق اڑاتے تھے انبیاء کا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سبب سے بھی ان پر لعنت، عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مائی مریم پہ بہتان باندھتے تھے، بچہ کیسے ہو گیا، اس کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے لعنت کی یہودیوں پہ، وعدہ خلافی کرتے تھے، میں نے لعنت کی یہودیوں پہ، آیات کا انکار کرتے تھے، میں نے لعنت کی یہودیوں پہ، انبیاء کا ناحق قتل کرتے تھے، میں نے لعنت کی یہودیوں پہ، انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، ہمارے دلوں پہ غلاف، اور میں نے لعنت کی اس وجہ سے علی مریم بہتان عظیمہ، مائی مریم پہ بہتان باندھتے تھے۔ اور ہاں ایک اور سبب بھی ہے، اور وہ کیا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہ یہودی کہتے تھے کیا ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے؟ یہ بھی سبب لعنت ہے، یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کیا، یہ بھی سبب لعنت ہے۔ میرے عزیز ذرا توجہ ہو تو میں عرض کروں، پیچھے قتل انبیاء کا ذکر علیحدہ گزر چکا ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہوتے تو قتلہم الانبیاء تو پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا بھی جرم ہے، یہ میری خدائی کا انکار کرتے ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، ان کا کہنا بھی جرم ہے۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر کوئی بہت بڑا جرم ہو، جرم کرنا بڑا فعل ہے یا کہنا بڑا فعل ہے؟ کرنا بڑا فعل ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، یہ کہتے ہیں، اگر کیا ہوتا تو فعلہم ہوتا، تو فعل کا ذکر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کیا ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے۔ آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو تم قتل کر سکے نہ تم سولی دے سکے۔ اچھا ہوا کیا؟ میرے عزیز توجہ نہیں کرو، ہوا کیا؟ بادشاہ کو شکایت دی گئی، ایک شخص ہے، نام عیسیٰ بتاتا ہے، نئی کتاب کا نام بتاتا ہے، لگتا ہے تعلیمات سابقہ کو مٹانے آیا ہے۔ آسان لفظوں میں ذکر کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا پکڑو لٹکاؤ سولی پہ۔ اب سپاہی نکلے، ان کو یہ نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں۔ ایک مخبر ملا، ایک تفسیر، وہ کہنے لگا میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں۔ وہ سپاہی آگے آگے، وہ مخبر آگے آگے، یہودی سپاہی اس کے پیچھے پیچھے۔ جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام موجود، جب وہ مخبر اندر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا، جس طرح معراج کے موقع پہ ہمارے نبی کو اٹھایا۔ اور جو مخبر اندر آیا اس کی شکل کو بدلا،
اور بنایا عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل. پیچھے سے یہودی سپاہی آئے, پکڑا اپنے ہی مخ پر, لٹکا دیا سولی پہ. اب سوچ میں پڑ گئے, اس کی شکل تو عیسیٰ علیہ السلام جیسی, نچلا دھڑ ہمارے مخبر جیسا. اگر یہ ہمارا مخبر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا مخبر کدھر گیا؟ اسی ششپن میں باہر نکل کے شور مچایا. آؤ قرآن سمجھو. وَقَوْلِهِ کہنے لگے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ, ہم نے مسیح ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو لٹکا دیا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ تو تم قتل کر سکے نہ تم سولی دے سکے. اچھا پھر جو وہ لٹکایا وہ کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, تمہیں اشتباہ ہو گیا, بندہ اپنا لٹکایا, نام عیسیٰ علیہ السلام کا لگایا. یہاں منکر حدیث کھڑا ہو گیا, یہاں غامدی نظریات قادیانی نظریات کا نوجوان کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا وہ بندہ جو اندر آیا اس کی شکل بدلی تو کیسے بدلی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے شکل بدل جائے؟ تو میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. میں نے دوسرا جواب دیا, ذرا محفوظ کرنا, یہ جواب آپ نے بھی آگے دینا ہے. آپ بھی اس دین کے چوکیدار ہیں جس طرح میں چوکیدار ہوں. دوسرا جواب, جو رب موسیٰ علیہ السلام کی بے جان لاٹھی کو سام بنا سکتا ہے, وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے. تیسرا جواب, جو رب جنات اور فرشتوں کو شکل بدلنے کی طاقت دے سکتا ہے, وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے. چوتھا جواب, آج کا پلاسٹک سرجن سرجری کر کے بندے کی شکل بدل سکتا ہے, بندہ بندے کی شکل بدل سکتا ہے, خلاق عالم نہیں بدل سکتے؟ بدل سکتے ہیں. تو یہ ان کا اشکال بیکار ہے, یہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور جناب دیکھو مولوی صاحب کہتے ہیں شکل بدل گئی, ارے تجھے کیا پتا میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, تمہیں اشتباہ ہو گیا, بندہ اپنا لٹکایا, نام عیسیٰ علیہ السلام کا لگایا. اچھا پھر کمرے میں تو بندے دو تھے, ایک عیسیٰ علیہ السلام تھی, ایک ہمارا مخبر تھا. یہ مخبر تو لٹک گیا, پھر دوسرا بندہ کدھر گیا؟ میرے رب نے فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, ان کو میں نے اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا دیا. آسمان پہ کیسے اٹھایا؟ اب یہ علماء کی بہت بڑی تعداد بیٹھی ہے جو نگرانی کے لیے بیٹھی ہے. میں عمل کرتا ہوں, یہاں غامدی نے کہا, یہاں پرویزی نے کہا کہ جناب یہاں سما کا لفظ تو نہیں ہے, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا. یہاں سما کا لفظ تو نہیں ہے, آپ کہتے ہیں آسمان پر اٹھایا. میں نے کہا آؤ میں قرآن سے ہی دلیل دوں گا. میں ابھی قرآن میں چل رہا ہوں, قرآن مجید میں ہے أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, کیا تم اس ذات سے مطمئن ہو گئے ہو جو کہاں ہے؟ آسمان پہ. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود آسمان کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میرا وجود آسمان پہ. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود آسمان سے کروائیں. تو اگر میں یوں کہوں بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, اللہ نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لیا, تو میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟
یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہے۔ کیسے اٹھایا ہے؟ ذرا قرآن کے لفظوں پہ غور کرو۔ اللہ نے جس کو تھوڑی سی بھی عقل سلیم دی ہے، سلامت والی دی ہے، وہ انکار کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، میرے عزیز یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا، وَكَانَ اللَّهُ شَكُورًا، وَكَانَ اللَّهُ حَلِيمًا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ زبردست ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک نوجوان ہے، وہ چوتھی منزل پہ کھڑا ہے اور چوتھی منزل سے کھڑا ہو کے 4 من کا پتھر ادھر سے لڑکائے، پتھر زمین پہ آئے اور وہ لوگوں سے کہے دیکھا میری طاقت۔ لوگ کہیں گے تیرا کون سا کمال ہے، تو نے تو پتھر کو دھکا دیا، پتھر تو خود ہی چوتھی منزل سے زمین پہ آیا، تیرا کون سا کمال ہے؟ ہاں، ایک آدمی زمین پہ کھڑا ہو کے 4 من کا پتھر چوتھی منزل پہ پھینکے اور لوگوں سے کہے دیکھا میری طاقت۔ لوگ کہیں گے تجھے طاقت کا اظہار کا حق ہے، میرا رب کہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ زبردست ہے۔ کیا مطلب؟ بادشاہ کا حکم موجود ہے، قتل کرو، سپاہی قتل کے عزم سے نکلے ہوئے ہیں، پکڑیں گے اور قتل کریں گے، اپنا مخبر بن چکا ہے، بچنا ناممکن ہے۔ کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، بچنا ناممکن ہے۔ دنیاوی اسباب میں ایسا شخص بچ نہیں سکتا جہاں دنیا کے سارے اسباب فیل ہو جائیں، اور میرا رب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان پہ اٹھا لے، تو میرے رب کا حق ہے کہ وہ کہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ زبردست ہے، باقی سب زیر دست ہیں۔ یہ عزیزہ کا لفظ سمجھدار کو سمجھاتا ہے، ان کو کون سمجھائے جو حیات عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اشکال کر دیا، اوزون کی لہریں ہیں، سائنس کی دنیا ہے، زمین کے اردا گرد اوزون کی لہریں ہیں، آگ کی لپٹیں ہیں، کوئی جاندار چیز گزر نہیں سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے گزر گئے؟ تو میرے رب نے قرآن میں جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی وہی مثال ہے جو آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ جس رستے سے آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پہ تشریف لائے، اسی رستے سے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ اور جو رب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو کونی بردن و سلامہ کہہ کے ٹھنڈی اور سلامتی والا کر سکتا ہے، وہ ان اوزون کی لہروں کو ٹھنڈی نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت آسمانوں پہ تشریف لے گئے، کہنے والے کہنے لگے وہاں پر کھاتے پیتے کیا ہوں گے؟ مجھے قادیانی کہنے لگا مولوی صاحب وہاں کھاتے پیتے کیا ہوں گے؟ میں نے کہا تجھے کیوں فکر لگی ہے؟ جس کے مہمان ہیں وہ جانے، مہمان میرا ہو تو فکر مجھے ہونی چاہیے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام مہمان اللہ کے ہیں تو فکر اللہ تعالیٰ کو ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تجھے کیوں فکر ہو رہی ہے؟ میں نے کہا سن قرآن مجید سے سمجھ، میں ابھی تک قرآن مجید میں گھوم رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، کہنے لگی دعا کر دیجئے آسمان سے کھانا اترے تو مانیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے رب آسمان سے کھانا اتار، قوم مانتی نہیں، آسمان سے کھانا اترا۔ میرے عزیز لفظوں پہ غور کرنا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء،
آسمان سے کھانا اتار دی، آسمان سے کھانا اترا، قوم نے کھایا، بنی اسرائیل نے، پھر کیا ہوا؟ وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آپ سمجھدار لوگوں سے سوال کرنے لگا ہوں۔ جس نبی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر امت کے لیے کھانا آسمان سے اتر سکتا ہے، اس نبی کو رب آسمان پہ کھانا نہیں دے سکتا؟ بولتے نہیں، دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ اور جو رب اصحاب کہف، وہ کہف والے 309 سال سوئے رہے، جو 309 سال بعضوں کو بغیر کھائے پیے زندہ رکھ سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رکھ سکتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ وہ دیکھو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، توجہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک نہ پڑھتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اگر یونس علیہ السلام بغیر کھائے پیے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ سکتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے۔ اور اس سے زیادہ عجیب جواب آپ کو دینے لگا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہ مجھے ایک پرچی بھی آئی ہے کہ جناب آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو عمر 75 برس ہوگی، 45 برس اور گزاریں گے، 120 سال کی عمر میں انتقال کر جائیں گے، تو 75 برس۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ گئے ہوئے 2000 سال ہو چکے، یہ 2021 چل رہا ہے، 2021 چل رہا ہے، تو 2000 سال تو یہ ہو چکے، اور آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گی تو عمر 75 برس ہوگی۔ میرے عزیز سن، اپنا عقیدہ محفوظ کر اور دعا دے میرے اساتذہ کو۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نفر اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کیا پیاری بات فرمائی، فرمانے کے دیکھو جہاں پر سورج چاند کی قید نہیں ہے، وہاں کا ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن۔ جہاں سورج چاند کی قید نہیں ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے ابھی 2000 سال ہوئے، کتنا عرصہ ہوئے؟ بولو 50,000 سال کے مقابلے میں 2000 سال تو چند منٹ بنتے ہیں، بنتے کہ نہیں بنتے؟ اور یہ بھی عجیب حدیث سناؤں، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، حدیث میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے اور غسل فرما کے گئے، اور مسلم شریف کے حدیث ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ کتنا عرصہ گزرا؟ چند منٹ، یہ 2000 سال تو میرے تیرے اعتبار سے گزرے ہیں۔ یہ سوال اور بھی حل کروں، میرے عزیز ذرا توجہ دینا، مجھے خوشی اس بات کی ہے میری علمی گفتگو کو آپ ہضم کر رہے ہیں، یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، عیسیٰ علیہ السلام کی دو حالتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، فی المہدی و کہلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گود کی گفتگو بڑی انوکھی ہے،
قرآن نے اسپیشل ذکر کیا، خاص طور پہ ذکر کیا، بات سمجھ آتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند گھنٹوں کے بچے ہیں، مائی مریم کی گود میں یہودی آتے ہیں اور آگے سوال کرتے ہیں یہ بچہ کیسے ہوا، اس کا باپ کدھر ہے؟ مائی مریم کیا کہتی ہے؟ زبان خاموش ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ چھوٹا سا بچہ کیسے بولے گا؟ وہ ادھر اشارہ کرتی ہے بچے کی طرف، اب یہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ادھر چند گھنٹوں کا بچہ بولتا ہے۔ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ یہ چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے، تعجب خیز بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا علیحدہ سے ذکر کرتے ہیں، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، خود کی گفتگو ہے، بطور خاص ذکر کرتے ہیں۔ بات سمجھ آتی ہے؟ سوال یہ ہے وَكَهْلًا، کہلا کیوں کہا؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہلا کیوں کہا؟ کہولت، ادھیڑ عمری، کہولت یہ جو عمر ہوتی ہے جس میں جوانی جا رہی ہوتی ہے، بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے، اس میں تو ہر کوئی باتیں کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا خاص نام کیوں لیا؟ میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ بھائی ادھیڑ عمری میں تو ہر کوئی باتیں کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ نام کیوں لیا؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، جو خاص طور پہ نام لیا یہی تو ان کی حیات کی دلیل ہے، صدیوں کے بعد آئیں گے اور کہولت کی عمر میں آ کے گفتگو فرمائیں گے، 75 برس کی عمر میں گفتگو فرمائیں گے، یہ ان کی حیات کی دلیل ہے۔ آؤ ابھی ہم قرآن مجید میں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ میرے عزیز توجہ کرنا، بڑی قیمتی بات سنانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 4 چیزوں کی تعلیم ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ یہ تورات اور انجیل تو سمجھ آ گئے، شریعت تورات ہے، انجیل نئی کتاب ہے۔ یہ کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے؟ کتاب و حکمت سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے۔ سوال یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن و سنت کا علم کیوں؟ اس وجہ سے جب وہ قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، میرے عزیز ایک جملہ یاد کرنا، میں نے پہلے بھی یاد کرایا تھا، عقیدہ مضبوط رکھنا، جملہ یاد کرنا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہوں گے، مل کے بولو نبی بلند آواز سے نبی، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ یہ دلیل ہے۔ میں نے ایک مثال عرض کی تھی، اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلے جائے تو ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ ترکی کے صدر کا۔ جو پاکستان کا صدر کیا ہے اس کی صدارت ختم نہیں ہوگی، ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سنو ایک اور بات بھی سمجھو، اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ
والتوراۃ والانجیل. ایسے نہیں کہا. کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. پتہ چلا سابقہ انبیاء پر وحی ایک طرح کی آتی تھی، ہمارے نبی پر وحی دو طرح کی آتی تھی. نہیں سمجھ آئی؟ سابقہ انبیاء پر وحی ایک طرح کی آتی تھی، ہمارے نبی پر وحی دو طرح کی آتی تھی. اور یہ دو طرح کی وحی کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. عیسیٰ علیہ السلام نے تو قیامت کے نزدیک آنا ہے. تو پتہ چلا قیامت تک قرآن بھی محفوظ ہے، قیامت تک حدیث بھی محفوظ ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. آؤ تھوڑا سا موضوع آسان کروں، پھر تھوڑا سا مشکل آئے گا، پھر اور آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ابھی تک میں قرآن مجید میں چل رہا ہوں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں، رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر، جعلنا لہم ازواجا وذریہ، سب کے نکاح بھی، سب کی اولاد بھی، جعلنا لہم ازواجا وذریہ، سب کے نکاح بھی، سب کی اولاد بھی. صرف یحییٰ علیہ السلام مستثنی ہیں حصورہ کی قید سے. تمام من قبل کا، تمام پیغمبروں کے نکاح بھی، اولاد بھی. سوال یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو من قبل کا ہے. سوال نہیں سمجھا؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو من قبل کا ہے، سابقہ پیغمبر ہیں، ان کا نکاح کدھر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تو ابھی تک نکاح نہیں ہوا. جب نکاح نہیں ہوا تو اولاد نہیں ہوئی. ان کا نکاح کیوں نہیں ہوا؟ میرے نوجوان ذرا سن، عیسیٰ علیہ السلام میں دو طرح کی صفات ہیں. ایک بشر والی صفات ہے، ایک فرشتوں والی ملائکہ والی صفات ہے. مائی مریم سے پیدا ہوئے تو بشر والی صفات ہیں. نفخائے جبرائیلی سے پیدا ہوئے، جب حمل ہوا جبریل امین علیہ السلام نے پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا. تو ان میں فرشتوں والی صفات ہیں، بشر والی بھی صفات ہیں اور فرشتوں والی بھی صفات ہیں. اب میں ایک سوال کروں گا، جو سمجھدار ہے نا وہی مجھے جواب دے گا. میرا سوال یہ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا زیادہ حصہ دادے والے خاندان میں گزرتا ہے، نانے والے؟ دادے والے. یہ جو چپ بیٹھے ہیں نانے کی کر رہے ہیں. میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں، بولو میاں بچے کی زیادہ عمر کہاں گزرتی ہے؟ دادے والے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا دادیالی خاندان فرشتوں والا. توجہ ہے؟ اب سمجھو، جب فرشتوں والی صفات نے نمایاں ہونا تھا تو فرشتے آگ والی چیز نہیں کھاتے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کھائی. فرشتوں کے نکاح نہیں ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نکاح نہیں کیا. فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں ہوئی. یہ فرشتوں چونکہ زیادہ عرصہ دادیالی خاندان میں گزرتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ فرشتوں والی جگہ زندگی گزار رہے ہیں. پھر جب ان کی بشر والی صفات نمایاں ہوں گی، وہ واپس تشریف لائیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، واپس آئیں گے. بشر والی صفات نمایاں ہوں گی. تو ایک دن چند صحابہ بیٹھے تھے قوم شعیب علیہ السلام میں سے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم شعیب علیہ السلام، تم عیسیٰ علیہ السلام کے سسرالی خاندان میں سے ہو.
عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا قوم شعیب علیہ السلام میں، اور ان کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ ہوگا اور ایک کا نام محمد ہوگا۔ یہاں تک میرے نبی نے بتا دیا، ایک کا نام موسیٰ ہوگا، ایک کا نام محمد ہوگا۔ سنو، قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، رسلا من قبل کا سب کے نکاح ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا، پتہ چلا وہ ابھی زندہ ہیں، آئیں گے، نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی۔ آؤ ہم قرآن مجید میں چلتے ہیں، یہ تھوڑا سا توجہ طلب ہے، سمجھ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک تدبیر اللہ کی، ایک تدبیر بندوں کی۔ میرا سوال یہ ہے، جب بندوں کی تدبیر رب کی تدبیر سے ٹکرائے تو کس کی تدبیر غالب آتی ہے؟ رب کی۔ کوئی زبان خاموش نہیں، پیچھے والے بھی بولے بلند آواز، بس اتنی سی بات سمجھ آ گئی تو مسئلہ حل ہو گیا۔ وَمَكَرُوا، توجہ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر اللہ کی، ایک تدبیر بندوں کی، یہودیوں کی تدبیر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اللہ کی تدبیر بچانے کی۔ جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے تو کس کی تدبیر والے آتی ہے؟ اللہ کی۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں چل رہے ہیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کی، ایک تدبیر مشرکین مکہ کی۔ میں دوسری جگہ سے پڑھ رہا ہوں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تدبیر مشرکین مکہ کی، ایک تدبیر اللہ کی، مشرکین مکہ کی تدبیر میرے نبی کو قتل کرنے کی، میرے رب کی تدبیر بچانے کی۔ بولو پھر کس کی تدبیر آئی؟ میرے نبی غار میں چھپے، غار سے نکلے مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ سے نکلے مکہ مکرمہ آئے، مکہ فتح ہوا۔ کل جو لائن میں لگ کے آپ کے قتل کے منصورے بنا رہے تھے، آج لائن میں لگ کے معافی مانگ رہے ہیں۔ بولو کس کی تدبیر کام کرتی ہے؟ ابھی قرآن مجید میں چل رہا ہوں، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ایک تدبیر قوم سمود کی، ایک تدبیر اللہ کی۔ قوم سمود کی تدبیر کیا تھی؟ توجہ، یہاں سے صالح علیہ السلام گزریں گے، ان کو قتل کریں گے، چند نوجوان چھپ کے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، وہ بھی تدبیر کر رہے تھے۔ سنو، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم بھی تدبیر کر رہے تھے۔ پھر ہماری تدبیر کیا تھی؟ جہاں سے وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اور صالح علیہ السلام نے گزرنا تھا، صالح علیہ السلام ابھی آئے نہیں، اس پہاڑی کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چٹان کو حکم کیا چل، اب تیرا کام شروع ہے۔ وہ چٹان نیچے آئی، وہ سارے جو قتل کے ارادے سے بیٹھے تھے سارے اس کے نیچے آ کے مر گئے۔ تو رب قرآن میں کہتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، تدبیر وہ بھی کر رہے تھے، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، تدبیر ہم بھی کر رہے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر دیکھو ہم نے ان کی تدبیر کا کیا ستیہ ناش کیا، سب کو کچل کے رکھ دیا۔ تو بولو میاں، جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے کس کی تدبیر غالب آتی ہے؟ یہی تو اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودی مارنے آئے تھے، رب کہہ رہے میری تدبیر بچانے کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو بولو پھر غالب کس کی تدبیر آتی ہے؟ یہ حیات کی واضح دلیل ہے۔ اگلا جملہ سنو، اب جو سمجھ گیا اس نے میرا پورا گھنٹہ سمجھ لیا۔
اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عیسیٰ میں کیا تدبیر کروں گا، انی متوفیکا ورافعکا الی ومطہرکا، میں تجھے پورا پورا وصول کر لوں گا، اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لوں گا۔ یہودی تجھے ذلیل رسوا کر کے کانٹوں کا تاج پہنا کے سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں، مطہروں کا تجھے پاک صاف بچا لوں گا، انی متوفی کا پورا پورا وصول کر لوں گا، رافعوں کا آسمان پہ اٹھا لوں گا، مطہروں کا یہودیوں کے ہاتھوں سے پاک صاف بچا لوں گا۔ یہاں غامدی کہتا ہے، یہاں پرویزی کہتا ہے پورے قرآن میں جہاں لفظ توفیٰ ہے اس کا معنی موت ہے۔ دیکھتے نہیں ہو قبروں میں لکھا ہوتا ہے متوفیٰ فلاں سن فلاں، تو لفظ توفیٰ کا معنی موت ہے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے قرآن میں، جہاں بھی لفظ توفیٰ ہے معنی موت ہے۔ میں نے کہا نہیں، دھوکہ مت دے، نیا مفہوم مت نکال، آپ میں تجھے سمجھاؤں لفظ توفیٰ کا اصل معنی کیا ہے۔ میرے عزیز تھوڑی سی توجہ چاہیے، لفظ توفیٰ کا اصل معنی اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کا پورا پورا وصول کر لینا، وفا کرو، وعدہ وفا کرو، جو کہا پورا کرو۔ اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کا پورا پورا وصول کرنا۔ توجہ 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 کوئی۔ اب یہ سیاق و سباق قرآن مجید کی آیت کو آگے پیچھے سے دیکھیں گے تو تین معنوں میں اس کا معنی نکلے گا، تین معنوں میں۔ ابھی آپ کو میں آسان کرتا ہوں، تین معنوں میں۔ کبھی لفظ کا معنی توفیٰ کا آئے گا نیند، کبھی معنی آئے گا موت، کبھی معنی آئے گا اصعاد الی السماء، آسمان پر جانا۔ هو الذی یتوفاکم باللیل، لفظ توفیٰ ہے، آگے لیل ہے، لیل رات کو کہتے ہیں، یہ قرینہ ہے۔ یہاں لیل لفظ توفیٰ یا لفظ توفیٰ بمعنی نیند ہے، کیونکہ رات کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ آرام کے لیے۔ کس کے لیے بنایا؟ میرے لفظوں میں غور کرنا، یتوفاکم باللیل، یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ جتنے غامدی نظریات قادیانی نظریات والے ہیں ان کو ماننا پڑے گا۔ جتنے قادیانی مرتے ہیں رات کو مرتا ہے، دن کو کوئی نہیں مرتا۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ آئی؟ یتوفاکم باللیل، یہاں موت کا معنی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نمبر دو، قل یتوفاکم ملک الموت، لفظ توفیٰ ہے، آگے موت کے فرشتے کا ذکر ہے، یہ موت کا فرشتہ بتا رہا ہے۔ یہاں لفظ توفیٰ کس معنی میں؟ موت کے۔ نیند میں بھی انسان پورا پورا وصول ہوتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، ترجمہ نہیں کرتا، مشکل کام ہو جائے گا، چھوڑتا ہوں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، جب انسان اٹھتا ہے تو کون سی دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، یہ پورا وصول ہو گیا تھا، چلا گیا تھا، پھر آیا ہے۔ نیند میں بھی پورا وصول ہے، موت میں بھی پورا وصول ہے، آسمان پر جانے میں بھی پورا وصول ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، لفظ توفیٰ کے آگے رافعک، یہ دلیل ہے، یہاں آسمان پر جانا مراد ہے۔ ختم کر رہا ہوں اس گفتگو کو، توجہ، یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کیوں؟ یہودی کیا کرنے آ رہے تھے؟ مارنے آ رہے تھے۔ اگر اللہ بھی آگے موت کی باتیں کریں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو یہودیوں کے ساتھ مل گئے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ مل گئے؟
پھر یہ مکر اللہ کی طرح مقابلہ کی طرح مقابلے کا سینہ ہے نا تفاعل. اگر موت کا معنی کریں تو یہودی مارنے آ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انی متوفی کا ایسا تجھے بھوک کر ماریں گے میں مارتا ہوں. یہ تو قرآنی اسلوب کے منافی ہے. ان کو کون بتائے؟ یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا. توجہ میں ایک طرف عزیز عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر. اب میں موضوع کو واپس لا رہا ہوں. ابھی میرے پاس دلائل اور ہیں الحمدللہ بڑوں کے دلائل. جو ایک دلیل دو ایمان تازہ ہو. بڑی مزیدار گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. تین طرح سے حیات ثابت ہے. تین طرح. توجہ کرنا ذرا یہ بڑوں کے علوم کھول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وجیہاً فی الدنیا. دنیا میں وجاہت والی دنیا میں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں انما یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او جس کو سولی دی جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف ذالک لہم خزی فی الدنیا. یہ دنیا میں رسوائی کا باعث ہے. او یصلبوا جس کو سولی دی جائے دنیا میں رسوائی کا باعث ہے. خزی فی الدنیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام وجیہاً فی الدنیا ہے. جو وجیہاً فی الدنیا ہو وہ خزی فی الدنیا نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ گئے؟ اس کو سولی نہیں ہو سکتی. جس کو نہیں سمجھے بیان دوبارہ سنیں یہاں سے. نمبر 2 وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہاً فی الدنیا. میرا سوال غور سے سننا. وجیہاً فی الدنیا تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وجاہت پوری دنیا میں کہاں ہے؟ ان کی وجاہت تو قوم بنی اسرائیل میں بھی ثابت نہیں ہو سکی. اور جو ہے اور جب بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کے آئے گنتی کے افراد نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا. میرا سوال یہ ہے وہ تو وجیہاً فی قومی بنی اسرائیل بھی ثابت نہیں ہو سکے اور قرآن کہتا ہے وجیہاً فی دنیا. ان کی وجاہت پوری دنیا میں. یہ کیسے ہوگی؟ سنو تھوڑا سا اعلان سن لیں. کل کا موضوع بہت اہم ہے بہت اہم ہے. لیکن بہت سارے ساتھی ہیں جو شب جمعہ پہ جاتے ہیں. تو کل ارادہ ہے کہ کل سبق نہ ہو پرسوں ہوگا انشاءاللہ. کل ساتھی شب جمعہ میں مرکز جائیں گے تو اس لیے کل کا پھر ہم نعرہ کرتے ہیں. پرسوں یہ سبق چلنا ہے. سوال میرا سمجھ آ گیا. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجاہت پوری دنیا میں کیسے ہوگی؟ توجہ کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے دھوکہ مت کھانا. وہ جو عیسیٰ آنے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا وجیہا وجاہت والے ہوں گے. نمبر 2 مربوع الخلق معتدل جسم ہوگا. الی الحمرۃ والبیاض چہرے پہ سفیدی سرخی مائل ہوں گے. بین محروزتین تو زرد چادریں پہنے ہوں گی. واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے تشریف لائیں گے. بشرقین دمشق عند منارۃ البیضاء جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ اتریں گے. نیچے آئیں گے. فجر کی نماز کا وقت ہوگا. حضرت مہدی مصلی پہ ہوں گے. یہ کل میں آپ کو سنا چکا. حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے مصلی سے. فرمائیں گے تعال صلی لنا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے. میرے نوجوان انصاف کر میرے نبی کو اتنا کھول کھول کے بتائیں پھر بھی کوئی انکار کرے اور اس کے ماننے والا بن جائے. اس سے بڑا
اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام آگے آئیں گے فَيَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں یوں کر کے ہاتھ رکھیں گے. حضرت مہدی مصلی پہ، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر امت کو سبق دیں گے. میں اپنی شریعت کو چلانے کے واسطے نہیں آیا، میں امت محمدیہ کا جرنیل بن کے آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حضرت مہدی 2 سال زندہ، پھر انتقال. امت مسلمہ کی قیادت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اسلام کی دعوت دیں گے. دنیا میں 3 بڑے گروہ ہیں. نمبر 1 ہندو، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 یہودی. سنو احادیث کا مفہوم سنو. یہ ہندو یہ چن کے ختم ہوں گے، ان کے سربراہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے گا. یہ جو آج کل موتی مردودی مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہ ڈھونڈنے سے ایک بھی ہندو نہیں ملے گا. انشاءاللہ نہیں سنی بے شک میرے نبی کا فرمان ہے. عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھائیں گے تمہارا عقیدہ الوہیت غلط ہے، ابنیت غلط ہے، صلیب مسیح غلط ہے. یہ موضوع آئندہ دنوں میں آ رہا ہے عیسائیت کیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھائیں گے. عیسائیوں کی اکثریت مسلمان، جو نہیں مانے گی قتل کر دی جائے گی. یہودی میرے عزیز حجر او شجر او مدر، جانور، درخت، پتھر بولیں گے اے مسلمان تو کدھر جا رہا ہے، ادھر آ. وہ مسلمان جائے گا، وہ درخت بولے گا، وہ جانور بولے گا، وہ پتھر بولے گا اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو قتل کر. مسلمان جائے گا، اس کو قتل کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ قیامت کی علامت ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، معراج کے موقع پہ میرے نبی کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے حال احوال شروع ہوا. تو پوچھا گیا قیامت کب واقع ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جانتا تو میں بھی نہیں، لیکن میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں جاؤں گا. میرے پاس 2 ہتھیار ہوں گے. دجال مجھے دیکھ کے خوف زدہ ہوگا، یہ میرے ہاتھوں سے قتل کیا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے. دوڑے گا، مقام لطف پہ پہنچے گا. حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام حتی یدرکہ بباب لطف، تعقب کرتے کرتے پہنچیں گے. لطف کہاں ہے؟ لطف اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. آج سے 80 برس پہلے جب محدثین یہ حدیث بیان کرتے تھے وہ کہتے تھے پتہ نہیں یہ جگہ کدھر ہے. جب قیامت نزدیک آئے گی جگہ نمایاں ہو جائے گی. آج یہ جگہ نمایاں ہو چکی. یہ اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. آج پوری دنیا کا یہودی وہاں اکٹھا ہو رہا ہے. یہ تکوینی طور پر ہے، یہ اپنے ذبح خانے میں جمع ہو گئے ہیں تاکہ آسانی سے ان کو ختم کیا جا سکے. یہ حدیث کا مفہوم ہے حتی یدرکہ بباب لطف. عیسیٰ علیہ السلام مقام لطف پر پہنچ کر دجال کو قتل کریں گے. یہاں میرے رب کی طرف سے پیغام آئے گا اے عیسیٰ خاص مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جاؤ. اب ایسی قوم نکلنے والی ہے جس کا مقابلہ آسان نہیں. پھر چوتھی بڑی علامت، پہلی علامت حضرت مہدی
دوسری علامت عیسیٰ علیہ السلام، تیسری علامت دجال، چوتھی علامت یأجوج مأجوج، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یہ نکلیں گے دجال، یہ نکلیں گے یأجوج مأجوج. اور عجیب حدیث ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے اس کے لشکر کا پہلا حصہ ایک دریا سے گزرے گا تو پانی پینا شروع کرے گا. اس یاجوج ماجوج کے لشکر کا آخری حصہ جب وہاں سے گزر رہا ہوگا تو نیچے دیکھ کے کہے گا لگتا ہے کبھی یہاں پانی بہا کرتا تھا. دریاؤں کی دریا چٹ یہ کوہ طور پہ مسلمانوں کا گھیراؤ کریں گے. میرے عزیز توجہ ذرا، لمبا عرصہ گزرے گا محاصرے کو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان مسلمانوں کو بھوک اور پیاس لگے گی تو وہ کیا کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ ان کی بھوک بھی مٹا دیں گے، ان کی پیاس بھی مٹا دیں گے. کیا خیال ہے جس نبی کی امت ذکر سے بھوک پیاس مٹا سکتی ہے، آسمانوں پہ عیسیٰ علیہ السلام ذکر سے بھوک پیاس نہیں مٹا سکتے؟ کہ کون سمجھائے ان رامدیوں کو اور قادیانیوں کو؟ عیسیٰ علیہ السلام بد دعا فرمائیں گے، یاجوج ماجوج کی گردنوں میں پھوڑا نکلے گا طاعون جیسا. طاعون نہیں، حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط کیا کرو، میرے بے باز ساتھی بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، بڑی سخت وعید ہے. طاعون جیسا پھوڑا نکلے گا، یاجوج ماجوج کی قوم ہلاک. اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینکیں گے، پھر رحمت کی بارش برسے گی، لاشوں کا تعفن ختم. یہ وہ زمانہ ہوگا پوری دنیا میں صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، ایک بھی کافر پوری دنیا میں نہیں ہوگا، اور ان کے تنے تنہا قائد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. یہ ہے وجیہن فی الدنیا. یاد ہے؟ بھول گئے؟ وجیہن فی الدنیا یہ حیات کی دلیل ہے، یہ حکم پورا ہونا ابھی باقی ہے. اور فرمایا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، عیسیٰ علیہ السلام مقربین میں سے. لفظ مقرب قرآن مجید میں 7 جگہ استعمال ہوا، 7 جگہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جن کا تعلق آسمان سے ہے. جنت آسمانوں میں وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، فرشتے آسمانوں میں وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. تو پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق کہاں سے ہے؟ آسمان سے ہے. یہ میں نے حیات کی دلیل جاتے جاتے بھی قرآن سے آپ کو سنا دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور حدیث کی ایک دو سنا، ان عیسیٰ لم یمت فإنه راجع الیکم قبل یوم القیامہ. آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، ينزل عیسی ابن مریم الى الارض، زمین پہ آئیں گے، فیتزوج، نکاح فرمائیں گے، ویولد له، اولاد ہوگی، ویمکث 45 سنہ، 45 برس زندہ رہیں گے، فیدفن معی فی قبری، پھر میرے ساتھ قبر بنے گی. حدیث میں آتا ہے فیدفن معی فی قبری، ان کی قبر میرے ساتھ بنے گی. وہاں 3 قبریں ہیں. حدیث میں آتا ہے فیکون قبرہ رابعہ، یہاں 4تھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی. 3 قبریں موجود ہیں. آپ علیہ السلام، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما آرام فرما، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بولو وہاں کس کی تدفین ہونے والی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ میں نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ
بڑا کھول کے سنا دیا. وہ غامدی کہنے لگا اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو پھر جب وہ آ جائیں گے ان آیات اور احادیث کا کیا بنے گا جس میں ذکر ہے کہ ابھی آنا ہے؟ ارے میں نے کہا وہ آیتیں اور چمکنا شروع ہو جائیں گی، وہ احادیث اور چمکنا شروع ہو جائیں گی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، مکہ فتح ہوا، آیت نکالی نہیں گئی اور چمکنا شروع ہو گئی. غلبت الروم، روم کا معاملہ ہو گیا، آیت نکالی نہیں گئی، آیت اور چمکنا شروع ہو گئی. یہ آج ایک بنیادی عقیدے کی گفتگو آپ کے سامنے تفصیل سے آئی ہے. کل کا موضوع بہت ہی اہم ہے اس سے بھی، لیکن کل کا ایک دن کا نامہ ہے، شب جمعہ ہے، ساتھی تبلیغی مرکز جائیں گے تو جمعہ والے دن پرسوں انشاءاللہ سبق ہوگا. سب ساتھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اوروں کو دعوت دے کے لائیں گے انشاءاللہ. تو بھئی ابھی تک جنہوں نے داخلہ فارم پر نہیں کیا وہ پر کر کے جمع کروا دیں، ساتھی وضو کر لیں، اذان ہونے لگی ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.